خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا برادری کی ٹارگٹ کلنگ نہ روک سکی. مانسیرا کے رہائشی ایک اور خواجہ سرا کو کوارٹ میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا. جہانگیر عرف تبو کوارٹ کے ملا جٹا اسماعیل خیل میں محفل موسیقی میں شرکت کے بعد ساتھی فنکاروں کے ہمراہ واپس آ رہے تھے کہ انڈس ہائی وے پر ان کی گاڑی پر مسلح افراد نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ملا کنگڑ مانسیرا کا رہائشی جہانگیر عرف تبو ولد عبدالرشید موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ مقتول کے دیگر ساتھی شدید زخمی ہو گئے. زخمیوں کا تعلق مانسیرا، سوابی اور پشاور سے بتایا جاتا ہے. فیمیل ایسوسی ایشن ہزارہ ڈویژن کی جنرل سیکرٹری نادرہ خان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت خواجہ سرا برادری کو تحفظ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے. ان کا کہنا ہے کہ محفل موسیقی اور ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرنا خواجہ سرا برادری کی مجبوری ہے. صوبائی حکومت اگر خواجہ سرا برادری کو روزگار اور تحفظ فراہم نہیں کر سکتی تو سرکاری طور پر خواجہ سرا برادری کے ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیں. کوہاٹ میں جیسے فنکشن ختم ہوا ہے، فنکشن ختم ہونے کے بعد یہ لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں واپسی کے لیے، جس سے عام طور پر مہمان رخصت ہو، اس طریقے سے رخصتی لی ہے شادی والوں سے. واپس آتے ہوئے پیچھے سے برش مارا ہے گاڑی کو اور اس پہ 3 خواجہ سراؤں کی گولی لگ گئی، اور اس کے کان کے پیچھے گولی لگی ہے تبو کو، اور جو دوسرے خواجہ سرا ہیں ان کے کندھے پہ گولی لگی ہے ایک کو، اور ایک کے پورے چہرے پہ گولیوں کے چھرے لگے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ انسان نہیں ہیں کہ اسی طریقے سے سلوک برتا جائے گا. ان لوگوں نے اپنی خوشیوں میں بلایا تو اسلحے لے کے ہم لوگ نہیں گئے. اسلحے بھی پاکستان گورنمنٹ نے ایشو کیے، لائسنس ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. ہم لوگ غریب لوگ اپنے روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں. مجھے پتا ہمارے اتنے خواجہ سرا زخمی ہو گئے، اتنے مر گئے، کتنوں کی لاشیں اٹھائیں گے ہم لوگ. آج ہم لوگ ہی رو رہے ہیں، ہم لوگ ہی پیٹ رہے ہیں. انصاف کس سے مانگے، کس کے پاس جائے، کس کو بولے، کون دے گا ہمیں انصاف؟ 70 سال بعد ہمیں صرف شناخت ملی کہ یہ آپ کا نام ہے اور یہ آپ کا شناختی کارڈ ہے. پاکستان کے سال ہوا ہمارا بل پاس ہوا ہے. ہمیں معاف کر دو، ہم لوگ بے ضرر لوگ ہیں، ہم کوئی چور ڈاکو نہیں ہیں. آپ کی خوشیوں میں جاتے ہیں، آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں. کبھی گولیوں سے چھنی کرتے تم لوگ، کبھی ذبح کرتے ہو ہم لوگوں کو، کبھی تیزاب پھینکتے ہو، کبھی بال کاٹتے ہو. ظلم کو روکے جائے، ظلم کو بند کیے جائے. کتنی لاشیں اٹھائیں گے؟ ہم تھک گئے اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھانے کی. گورنمنٹ کو بڑی اپیل ہے کہ اسی لوگ مسافر عاجز اللہ جو نہیں ہیں، اصل لوگوں کی ایک بار جائیے کہ نہ مار چھوڑ دے. اصل کو نہ اسلحے، نہ کوئی بندوقیں، نہ کوئی اصل کو بھی تحفظ ہے. اصل کو اسی نچنا گانا جلتے ہیں تو مڑ کے موج دیسی آنے. تو اصل کی بار جائیے جیسے سمندر روڈ چھوڑ سکو تو یا پھر اصل کو کسا پاس گولی مار چھوڑو. اصل مسافر مسکین اللہ دے عاجز لوگ ہیں، نہ کوئی اس کا نہ بدماش نہ چور ہیں. سارے لوگ کے پتے بس ایک کچھ اپنا نچنا گانا کر دیا. آپ مڑ کے آنے ہیں، خیرات مانگ کے مڑ کے آنے ہیں، اپنا پیٹ پال دیا، مگر لوگ پھر بھی سب کو نہیں چھوڑ دے. تو اصل گولیوں نے نشانہ بڑھا کے تو مڑ کے پیٹیاں میں ذبح کر کے سب پاؤں کے چھوڑ دے. کوئی پیٹی باندھا خیر کوئی بھی نہیں، تو کوئی پیٹی باندھے تو لوگوں کا اللہ بھلا کرے جو لوگوں نے کر دیں. تو گورنمنٹ یہ اپیل ہے، یہ مڑی درخواست ہے کہ ایسا لوگوں کا حفاظت یا تو تحفظ چاہ دو تو یہ مہربانی کر کے یا نچنا گانا سب کو چھوڑا چھوڑو، یا پھر ایسا کو جے کر کے مار چھوڑو. اسی ہو کوئی بھی نہ کھاتے. نادرہ خان دل کی گل کرتی ہے، بالکل صحیح کرتی ہے. اسی کچھ بھی نہ کر رکھتے. اسی کچھ عاجز لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، تھکی تروٹے جرا داڑھی پھر کے تھک جلتے ہیں. اسی گلی چھاڑنے ہیں مگر پھر بھی مڑ کے سیانے ہیں. سب لوگ مار دیں، کٹتے ہیں، کوئی باہر کترتے چھوڑ دیں. نادرہ خان کا مزید کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سرا برادری کے پہ طرف قتل کے واقعات اور ملزمان کی عدم گرفتاری سے خواجہ سرا برادری میں شدید عدم تحفظ کا احساس پایا جاتا ہے. میرا مطالبہ یہ ہے، پہلے گورنمنٹ آف پاکستان، پھر میرا صوبہ کے پی کے. گورنمنٹ آف پاکستان کی اس لیے پورے پاکستان کی اس لیے بات کروں گی کہ پورے پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ. ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے. اور میں اپیل کروں گی آئی جی، ڈی آئی جی کے پی کے اور کے پی کے میں اعلیٰ عہدیداران کو، سلیکٹڈ نمائندوں کو، صوبائی اسمبلی کے تمام وزیروں کو زندگی ہماری کا تحفظ دو. مرنے کے بعد تو جو ہوگا ہوگا، ہمیں جینے کے راستے بتاؤ. ہم لوگوں کے ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایز اے پاکستانی سٹیزن گورنمنٹ پہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ ایسا کریں،
لکھ کے دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ بھئی خواجہ سرا جو ہیں ان کی ہمارے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور وہ پاکستان سے نکل جائیں، وہ انسان نہیں ہے، اگر ہمارے نکلنے سے پاکستان سدھر جائے گا تو ہمیں یہ بھی منظور ہے۔